بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب جمعہ ہے تو ہر شب جمعہ مجلس کا بھی موضوع کچھ مختلف ہو جاتا ہے، اور چونکہ اختتام مجلس میں نواخوانی فوراً ہونی چاہیے، تو دو اہم دعائیں ہم شروع میں فارغ ہو جاتے ہیں۔ پہلا تو آج کی رات اپنے تمام مرحومین کو یاد کرنے کی رات ہے، تو تمام مرحوم مومنین و مومنات، خصوصاً جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں، شرکت کرنے والے ہیں ابھی سے لے کے اختتام تک، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگارہ، تمام مرحوم مومنین اور مومنات، خصوصاً حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما۔ اور دوسرا جو فریضہ میں شب جمعہ انجام دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں بہت سارے صاحبان ایمان، مرد اور عورتیں بیمار ہیں، تو بیمار کی شفا یابی کے لیے آیہ امن یجیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ پروردگار، اس آیہ کریمہ کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ، ہمارے تمام بیماروں کو، خصوصاً 3 مختلف بیماروں کے بارے میں خصوصی التماس کی گئی، ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، وهو رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین، ورحمة للعالمین، وشفیع المذنبین، والمخاطب بطاہ ویاسین ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، الامام المنتظر والحجت الثانی عشر، اللہم عجل فرجہ وقرب زمانہ وکسر انصارہ واہلک اعداءہ۔ اما بعد، فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وفرقانہ المتین وقرآنہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد، وقال یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ معرفت اصحاب امام۔ امام کے صحابی وہ معصومین بھی جو بظاہر اس دنیا سے گزر گئے، اور یہ لفظ اچھا نہیں ہے، شہید ہو گئے، اور وہ امام کے جو ابھی ہے، ان کے اصحاب، آوان، انصار، مددگار، ساتھ دینے والے، آخر وہ کون تھے اور ان کی کیا خصوصیات؟ بات کل تمہید کی تھی، اور آج بھی تقریباً کچھ تمہیدی باتیں رہیں گی، لیکن جیسا کہ میں نے کل کی مجلس کے آخری جملے میں عرض کیا تھا کہ باتوں باتوں میں 5 بہت اہم
خصوصیات آ گئیں جن کو بعد میں الگ الگ کر کے واضح کیا جائے گا، اور آج بھی ایسا ہی ہوگا کہ 2-3 باتیں اتنی تیزی کے ساتھ اور موضوع کا اعلان کیے بغیر آئیں گی، لیکن بس کل سے، جو آنے والا کل ہے، پھر یہ تمام چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ آئیں گی۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا بلا وزیر ولا مشیر ولا شریک، پوری کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے تنہا، نہ اسے کسی وزیر کی ضرورت ہے جو اس کا بوجھ اٹھائے، وزیر کے لفظی معنی یہی، نہ اسے کسی مشیر کی ضرورت ہے جو مختلف معاملات میں اسے مشورہ دے، اور نہ اسے، اب 1-2 جملے ایسے ہیں جسے میں بہت احتیاط کے ساتھ کہا کرتا ہوں، اور نہ ہی اسے بندوں میں سے کسی کی حمایت و مدد کی ضرورت۔ ایک ہوتا ہے شریک، ایک ہوتا ہے مشیر، ایک ہوتا ہے وزیر، ایک اس سے ہٹ کر بالکل، لیکن کچھ حامی مل جائے آدمی کے تو آدمی، یعنی سپورٹر، تو آدمی کا کانفیڈنس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جو اس کے بغیر بھی وہ کام کر رہا ہوتا۔ حدیث قدسی کا ایک جملہ کل آتے آتے رہ گیا کیونکہ حدیث قدسی کی وضاحت ہونے لگی، اور وہ جملہ یہ ہے کہ پروردگار کا یہ اعلان کہ لَوِ اجْتَمَعَ الثَّقَلَانِ، اگر تمام جن و انس مل کر میری اطاعت و فرما برداری شروع کر دیں، جو میری کبریائی ہے، جو میری عظمت ہے، جو میرا رتبہ ہے، اس میں جو کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمام جن و انس بلکہ تمام مخلوقات عالم مل کے میری مخالفت شروع کر دیں، تو جو میرا رتبہ ہے، جو میری کبریائی ہے، جو میری عظمت ہے، جو میری شان ہے، جو میرا اسٹیٹس ہے، جو کے دانے کے برابر اس میں کمی نہیں آئے گی۔ تمہارے اطاعت کرنے سے خدا طاقتور نہیں ہوتا ہے، تمہاری نافرمانی کرنے سے خدا کمزور نہیں ہوتا۔ دیکھیں، حالات دنیا کے کچھ ایسے کہ ان الفاظ کو دوسرے انداز سے بھی پیش کیا جا سکتا تھا، لیکن فی الحال موضوع اتنا نازک ہے کہ میں بس یہی اسی انداز سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی خدا کو نظام تو چلانا، لیکن اگر 2 بلین لوگوں کے سجدے اس کی بارگاہ میں ہوں تو ذرا اور آسانی ہو جائے، یا نظام تو چلانا ہے لیکن اگر 2 بلین لوگ اس کے خلاف، میں نے کہا نا کہ اس وقت ہمارا ملک اور اطراف اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ ایسی مثالیں زبان پہ آ کے رک جاتی کہ 2 بلین افراد اللہ کی مخالفت پہ اتار آ جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہاں پہ اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے نا تو وہ جو بہت سے لوگ نماز وغیرہ کا مذاق اڑاتے ہیں، یا بہت سی عورتیں حجاب کا مذاق اڑاتی ہیں، یا بہت سے مرد داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، اچھا وہ تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جتنے بھی اللہ کے نافرمان ہیں سب کی دلیلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے بے نمازی ایک ہی آرگومنٹ کرتے ہوں، کچھ ذرا سے غیرت دار ہوں گے، وہ نماز نہیں پڑھیں گے لیکن نماز کی مخالفت کیے بغیر کوئی عذر پیش کر دیں گے، کوئی ایکسکیوز لے کر آ جائیں گے، اپنی کوئی مجبوری بتائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اس انداز کی بات کریں گے جو اس وقت کا میرا موضوع کا ایک جملہ اٹک گیا، اور وہ یہ کہ اللہ کو ہماری نمازوں سے کیا فائدہ، یہ اللہ کی عظمت بیان کریں گے وہ کہ اللہ عظیم ہے، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، تو ہمارے سجدے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، ہماری نمازیں اللہ کو کیا فائدہ، رمضان میں ہمارا فاقہ اللہ کو کیا فائدہ، حجاب بھئی اللہ کو حجاب سے کیا مل رہا، داڑھی، اب یہ ساری باتیں کہتے اس سے اللہ کو کچھ نہیں مل رہا، اس کی مخالفت کرے تو کیا حرج، ہاں انسانیت کی خدمت کرو،
کتنا مجھے اپنے آپ کو روک روک کے بات آپ تک پہنچانا پڑ رہی. اور یہ وہ چیز ہے جو اس حدیث قدسی میں پہلے سے آ گئی کہ آج اگر تمام انسان مل کے یہ طے کر لیں کہ آج سے اللہ کی ہر بات ہمیں ماننا، کہیں پر بھی مخالفت نہیں ہوگی، تب بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. اور ساری عورتیں بے حجاب ہو جائے، سارے مرد داڑھی شیو کر لیں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے اس کے بعد کا جملہ کہ ہر عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ ہمیں اس کا فائدہ ہوتا، اور ہر گناہ جو کرتے ہیں ہمیں اس کا نقصان ہوتا. مولا سے منسوب ایک جملہ ہے، پتہ نہیں یہ روایت معتبر ہے کہ معتبر نہیں، کہ مولا نے جو یہ ارشاد فرمایا، لیکن اس قسم کا کلام اپنے لیے نہیں ہوتا ہے، چاہے لفظ اپنے لیے استعمال کیا جائے، اپنے لیے نہیں ہوتا ہے جب معصوم کی زبان پر آئے. اور وہ یہی نہ کہ آج تک میں نے کسی کے حق میں کوئی نیکی نہیں کی، اور آج تک میں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو اگلا جملہ تو معصوم کے لیے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن پہلا. اور پھر وضاحت کی مولا نے، تو چاہے یہ کلام مولا کا نہ ہو، حدیث ضعیف ہو یا غلط ہو، یہ بھی ہر بار مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں حدیث کی. حدیث ضعیف ہونا الگ چیز ہے، حدیث غلط ہونا الگ ہے. ہمارے یہاں لوگ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں. کل حدیث قدسی اور حدیث معصوم کا ذکر آیا، اور یہ اسی سے ملی ہوئی ایک بات ہے، تو ہاتھ کے ہاتھ اس کو بھی یاد دہانی کے طور پر بار بار آپ علماء سے سنتے ہیں، میں خود کئی بار بتا چکا ہوں، لیکن اتنا بتانے کے باوجود ہر سال ایام ازاں میں کچھ شوشے فیس بک اور واٹس ایپ اور اس قسم کے جدید کمیونیکیشن کے ذرائع میں چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ پھر یاد دلانا پڑتا کہ یہ دو چیزوں کو کبھی ملائیے گا نہیں، یہ دو بالکل الگ چیزیں. جو کل بھی بات آ گئی تھی کہ داڑھی کا حدیث ہے تو ضعیف بھی، ضعیف حدیث الگ چیز ہے، جھوٹی حدیث الگ چیز ہے. عربی میں جھوٹی حدیث کو کہتے ہیں حدیث موضوع. موضوع یعنی بنائی ہوئی حدیث جسے وضع کیا گیا. اب میں بہت مشکل اردو بولنے کا تو عادی ہوں نہیں، لوگ مکس اپ کر دیتے. اگر کسی بھی تاریخی اور مذہبی واقعے کے بارے میں کبھی یہ جملہ کسی بہت بڑے عالم یا مرجع کی زبان پر بھی آ جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس کا مطلب جھٹ سے لوگ یہ نکالتے ہیں یہ تین لفظ منبر کی شان کے خلاف ہیں، پتہ نہیں کیوں میری زبان پہ آ جاتے ہیں. آج کی مجلس میں بھی شاید آ جائیں جھٹ کھٹ پٹ. یہ تینوں الفاظ بازاروں میں تو اچھے لگتے ہیں، منبر پہ نہیں، لیکن جھٹ سے لوگ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جی اتنے بڑے عالم نے لکھ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ضعیف لکھا ہے، یہ نہیں لکھا کہ جھوٹی، یہ نہیں لکھا کہ موضوع. ضعیف حدیث پہ نہ صرف یہ کہ عمل ہوتا ہے، بلکہ اگر آپ کو لسٹ بتائی جائے کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا چیزیں ایسی مذہبی رائج ہیں جو ہم نہیں، آپ نہیں، بڑے بڑے علماء اور مراجع بھی عمل کرتے ہیں، حدیثیں اس کی ضعیف ہیں. تو جو لوگ یہ اصول بنا کے بیٹھے ہیں کہ ضعیف لکھ دیا انہوں نے، اس کا مطلب یہ چیز غلط ہے. ضعیف لکھ دیا اس کا مطلب ہے کہ کام نہ کرو. اور تو اور اب اندازہ کریں جہالت کا یا حماقت کا یا جان بوجھ کے کہ حدیث قصہ تک اس کی لپیٹ میں لے لی گئی کہ جی وہ فلاں مرجع نے کہا کہ یہ حدیث بہت ضعیف. ضعیف کہا نا، مثلا اگر موضوع ہمارا کچھ اور ہے، آرگومنٹ کا وقت نہیں ہے، اور جب کل کی حدیث قدسی سے ایک ربط ملا تھا تو ایک چیز کی وضاحت کا موقع ملا، ورنہ اب وقت آ گیا کہ ہم اپنے اصل موضوع پہ آ جائیں. لیکن یہ بھی ایک خصوصیت معرفت اصحاب امام کا حصہ ہے جو لوگ پوری مجلس شروع سے سن رہے ہیں وہ سمجھ بھی رہے ہوں گے، لیکن بات ابھی واضح ہو جائے. ضعیف لکھا ہے نا، موضوع تو نہیں لکھا ہے نا، یہ تو نہیں لکھا ہے نا کہ جھوٹی چیز بنائی گئی، بلکہ ایک اور احتیاط مراجع کرام کی سمجھیے، اب وہ خالی سمجھنے کے لیے نہیں، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرے.
وہ یہ ہے کہ بعض جگہ پر خاص طور پہ کتابوں میں نہیں، کتابوں میں بھی یہ چیز ہے، لیکن جو میں اس وقت مثال دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ بعض زیارتیں کہ بھئی اس جگہ پر یہ واقعہ پیش آئے. حج، عمرہ اور زیارت میں بہت زیادہ لوگوں نے زیارتیاں بھی کی ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس لیے میرا پسندیدہ موضوع ہے کہ الحمدللہ ان تینوں سے میرا خاصا طویل عرصے سے تعلق ہے، تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہوں. یہ خالی سادات کے بارے میں مشہور نہیں ہے، یہ زیارتوں کے لیے بھی مجھے معلوم ہے. نعوذ باللہ سادات کی توہین نہیں کر رہا ہوں. بھئی ایک آدمی کہتا ہے میں سید ہوں، لوگ کہتے ہیں ہمیں شک. دوسرا کہتا ہے سید ہوں، لوگ کہتے ہیں ہمیں یقین. کیونکہ ان کو ہم نہیں جانتے، آپ تو ہمارے سامنے سید بنے ہیں کنفرم، ہمیں تو یقین ہے آپ ہمارے سامنے بنے ہیں سید. تو اب یہ زیارتیں اور حج اور عمرے کی بعض جگہیں وہ ہمارے سامنے بنی ہیں، کیا تھیں اور کیا بنا دی گئی. لیکن ان میں سے بہت سو کے بارے میں آپ مراجع سے پوچھیں، ان کا زیادہ سے زیادہ ہی جواب ہوتا ہے لم یثبت عندی، میرے پاس یہ چیز ثابت نہیں. یہ نہیں کہتے کہ غلط، یہ نہیں کہتے ہاں بالکل ہی کوئی جھوٹی چیز ہو. کسی کی سڑی پھسی پیاز کو بکوانے کے لیے کوئی چیز بنا دی جائے وہ تو الگ بات ہے، لیکن جہاں ذرا بھی امکان ہوتا ہے وہ کہتے میرے نزدیک ثابت نہیں. یہ نہیں کہتے کہ دوسروں کے نزدیک بھی نہیں ہے یا یہ بالکل غلط. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایام اعزا شروع ہوتے ہیں اور ڈسکشن، ایام اعزا شروع ہوتے ہیں اور واٹس اپ، ایام اعزا شروع ہوتے ہیں اور فیس بک، اور ویسے ہی لوگ آج کی دنیا میں اپنے دنیاوی حالات سے اتنا پریشان، اور اس کے اندر پھر یہ مذہب کے حوالے سے بھی بہت سارے ایشو لے کے جو لوگوں کی نیتیں خراب ہیں وہ تو میری بات سنیں گے بھی نہیں. جو عام لوگ بیچارے ہیں ان کے لیے مراجع کرام یا اسلام کا ایک اصول جو اتفاقاً میری زبان پہ آ گیا لیکن چونکہ اہم تھا کہ حدیث ضعیف ہے، یہ الگ جملہ ہے. حدیث جھوٹی ہے، یہ الگ جملہ. اور آج کل اس کو مکس اپ کیا جا رہا. بہت سارے ایسے واقعات حتی عزاداری سے متعلقات کا فلاں مرجع نے لکھ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ تو نہیں لکھا نا کہ یہ حدیث جھوٹی، دو بالکل الگ چیزیں. اور میں نے ایک مثال دی کہ ضعیف احادیث پر عمل نہیں ہونا چاہیے. یہ فارمولہ کس نے بنایا؟ یہ کہاں سے اصول آیا؟ ذہن میں تو یہی آئے گا نا جب آپ کہیں گے حدیث ضعیف ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو جھوٹی حدیث اور ضعیف حدیث میں پھر کیا فرق رہا؟ کوئی تو فرق ہے نا کہ کہا گیا یہ جھوٹی ہے وہ ضعیف ہے، کہ ضعیف حدیث پہ عمل ہوتا ہے، اور ضعیف حدیث کو غلط کہنا بھی غلط ہے. اور اتنی ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ضعیف حدیث کی بنیاد پر رائج ہیں کہ اگر میں خالی اس کی لسٹ بنا دوں پھر مجھ کو ایک لفظ کی وضاحت کرنا ہوگی. ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. ہمارے معاشرے سے مراد عام آدمی نہیں، علماء، مجتہدین، مراجع، حجت الاسلام، آیت اللہ العظمیٰ کے عمل میں ضعیف حدیثوں پہ اتنی چیزیں رائج ہیں، کیونکہ ضعیف حدیث بھی حدیث ہے. میں اور کوئی مثال نہیں دیتا ہوں، ذہن کہیں اور چلے جائیں گے، گرچہ جہاں آپ کے ذہن جائیں گے وہ بھی میں لے جانا چاہتا ہوں. لیکن چھوٹی سی بات، جو نماز آپ پڑھتے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے اللہ اکبر سے آخر کے 3 اللہ اکبر تک یہ جتنی نماز کے اندر چیزیں ہیں یہ سب کی سب متنازعہ باتیں چھوڑ کر، اب آج کل تو نماز میں بھی کچھ چیزوں کو متنازعہ بنایا جا رہا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. جو چیزیں بالکل متنازعہ نہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، 2 سجدوں میں کے بیچ میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان میں سے ہر چیز معتبر یا صحیح حدیث سے آئی ہے؟ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آپ کنفیوز بھی ہو جائیں گے اور بات بہت پھیل جائے گی اور پورا عشرے کا عنوان کچھ اور بن جائے گی. کئی چیزیں اس کے اندر ضعیف ہیں نماز کے اندر، مگر ضعیف کا مطلب جھوٹ نہیں، ضعیف کا مطلب غلط نہیں.
اور یہ والی نماز جو ابھی آپ اور ہم پڑھتے ہیں، یہی نماز تو علماء پڑھتے ہیں، یہی تو مجتہدین پڑھتے ہیں، یہی تو مراجع پڑھتے ہیں. تو خود ضعیف کہنے والا مرجع اسی پہ عمل کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ ضعیف حدیث کہاں کہاں عمل ہوگا، کہاں پہ عمل نہیں ہوگا. اور یہ کون طے کرے گا؟ جس کی آپ تقلید میں. اور تو کسی کو اختیار نہیں ہے طے کرنے کا. بلکہ میں ایک جملہ، گرچہ یہ جملہ میں کسی اور جگہ مجلس پڑھتا تو اتنے آرام سے نہیں بیان کرتا، لیکن یہاں پہ کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس، حالات بھی ایسے ہیں کہ موضوع پر ہی رہنا. ایک جملہ، شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام، میں نے کہا نا کہیں اور پڑھتا تو اسے ایک جملے میں آدھا گھنٹہ نکل جاتا. کیوں نکل جاتا؟ اب شیخ محمد حسن کا نام آیا تو میں یہ سمجھاتا کہ یہ ہیں کون، جواہر الکلام کا نام آیا تو میں یہ بتاتا یہ ہے کیا چیز. لیکن یہاں پہ نہ وقت ہے نہ ضرورت. تاریخ شیعت کے اہم ترین اور عظیم ترین مراجع میں سے ایک شیخ محمد حسن. میری پچھلی مجالس اگر کسی کے ذہن میں ہیں تو میں مرجعیت کی تاریخ میں شیخ مرتضی انصاری کا تذکرہ بہت کرتا رہتا ہوں، کیونکہ جو شیخ مرتضی انصاری ہیں، ہماری جو ایک تاریخ ہے غیبت امام کی، اس کے حصے کیے گئے. اب دنیا کی ہر تاریخ کے حصے ہوتے ہیں کہ مثلا ہندوستان کی تاریخ میں آتا ہے یہ مغلوں کا دور ہے، یہ لودھیوں کا دور ہے، یہ اس سے پہلے خلجیوں کا دور ہے، یہ اس سے پہلے تغلق کا دور ہے. میں مثالیں بھی بہت اپنے انداز سے ہٹ کے دینے پہ مجبور. الگ الگ دور شیعہ مرجعیت کی تاریخ کے 5 حصے کیے گئے. پہلے زمانے کے علماء، پھر علامہ حلی کا دور آتا ہے، محقق کا دور آتا ہے، شہیدین کا دور آتا ہے. آج کا جو دور ہے 200 سال، یہ شیخ مرتضی انصاری کا دور کہلاتا. یہ وہی بزرگ عالم دین کہ آج بھی جب آپ مولا کے روضے میں باب قبلہ سے انٹر ہوتے ہیں، عورتیں تو نہیں جا سکتی، عورتوں کا گیٹ تو دوسری طرف سے، تو مرد جو باب قبلہ سے داخل ہوتے ہیں تو جیسے ہی آپ صحن سے پہلے جو دروازہ ہے جہاں جوتیاں جمع کرا کے داخل ہو تو الٹے ہاتھ پر جو قبر آتی ہے شیخ مرتضی کی. بہت عظیم مرجع. 200 سال کی شیعہ تاریخ، اجتہاد کی تاریخ، مرجع کی تاریخ، فتووں کی تاریخ شیخ مرتضی پر. یہ وہی مرجع ہیں جن کا ایک واقعہ میں اس لیے پڑھتا رہتا ہوں اور آج بھی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آگے یہ میرے موضوع کی ایک بہت اہم شق بنے گی معرفت امام میں، معرفت اصحاب امام میں. اور وہ یہ ہے کہ بہت عظیم، یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی عظیم شخصیت کا میں کس طرح سے تعارف کراؤں. اتنا میں نے ان پہ اس سے پہلے بھی پڑھا کہ مجھے یقین تھا کہ جب میں مجمع کے سامنے نام دوں گا تو یہ بچے کو چھوڑ کر جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا باقی سارا مجمع سمجھ جائے گا. لیکن بعض چہروں پہ میں حیرت دیکھ رہا ہوں، یہ نام کی وجہ سے ہے یا میرے اوٹ پٹانگ انداز گفتگو کی وجہ سے، یہ بعد میں طے کر لیں گے. تو یہ ان کا ایک بہت مشہور واقعہ کہ جب ان کا آخری وقت قریب آیا، ایک جملہ میری زبان پہ پھر ایسا آ رہا ہے جس پہ پوری ایک مجلس میں امام مارگا علی رضا میں پڑھ چکا ہوں. تو آخری وقت قریب آیا تو اس زمانے میں حوضے میں نجف میں وہ جو ایک بیماری ہوتی ہے کولرا کہتے ہیں یا ہیضہ، وہ پھیلی ہوئی تھی. اس کے نتیجے میں ان کا انتقال ہوا. تو جو جملہ میری زبان پہ آ کے رک گیا اور رکنے کے بعد دوبارہ آ رہا ہے، صرف ایک جملہ، مجلس نہیں بن رہا، وہ یہ کہ پہلے زمانے میں موت اچانک نہیں آتی تھی. 2 دن 4 دن 10 دن 12 دن 15 دن بیمار رہ کے آدمی مرتا. اچانک بھی لوگ مرتے ہوں گے لیکن بات ہو رہی ہے پرسنٹیج کی. بلکہ اردو کے کئی محاورے بھی ہیں، فارسی کے محاورے بھی، کہ بعض مریض انسان کو ان سے محبت بہت ہے لیکن ایک وقت میں ان کی خدمت کرتے کرتے عاجز آ جاتا اور پھر یہ دعا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ جلدی سے ان کی مشکل آسان کرے. مثلا ان کی مشکل آسان نہیں کرے، ہماری مشکل آسان کرے. ماں کی خدمت کرتے کرتے، باپ کی خدمت کرتے کرتے ہم تو مرے جا رہے ہیں، اس سے اچھا وہی مر جائے. تو خیر یہ بہت کثرت سے ہوتا تھا. 2-4% کیس تو آج کل بھی، اور آج کل موت اس کے مقابلے میں اچانک آتی.
ابھی آپ کسی سے واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں، پتہ چلا ختم، وہ مر چکا. موبائل پہ بات ہو رہی ہے، پتہ چلا وہ مر چکا. تو اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی موت بہتر ہے. وہ موت بہتر ہے جس میں آدمی کو توبہ کرنے اور اپنا ماضی یاد کرنے اور اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا موقع مل جائے، یا یہ موت بہتر ہے کہ پتہ بھی نہ چلا، بظاہر دیکھنے والوں نے کہا کتنا خوش قسمت ہے، موت کی تکلیف سے بچ گئے. مولا نے جو موت کی تکلیف کا ایک خطبہ دیا کہ زندہ بکرے کی کھال کو اتارو تو اسے کم تکلیف ہوگی جو روح نکلتے وقت ہوتی ہے. بات بھی سمجھ میں آنے والی. روح جب نکلتی ہے تو اچانک اب نکلا کرتی ہوگی تو ہوگی، اچانک تو نہیں نکلتی. پیر کے ناخن سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے، مجھے بھی پتا ہے ناخن میں روح نہیں، تبھی تو مردار کے ناخن کو پاک مانا گیا، لیکن اسٹارٹ وہاں سے ہوتا. اور پیروں سے نکلی تو گھٹنوں پہ رکی، اور گھٹنوں سے رکی تو رانوں پہ رکی، اور رانوں سے نکلی تو پیٹ میں رکی، اور پیٹ سے نکلی تو سینے میں رکی، اور سینے سے نکلی تو اذا بلغت التراقی، جب تمہاری جان کھنچ کے گردن تک آ جائے گی. سورہ قیامت کی آیت. تو سینے سے نکلی تو حلق میں رکی، حلق سے نکلی تو معلوم ہے دماغ میں رکی، پھر نکلی. اور ہر دفعہ اتنی تکلیف کہ جیسے زندہ بکرے کی کھال اتاری جا رہی، یا کسی پرندے کو سیخ میں لگا کے زندہ آگ پر بھونا جا رہا. یہ معصوم کے جملے، یہ صادق حسن کے جملے نہیں ہیں، یہ امام صادق کے جملے ہیں، روایتوں میں بہت تفصیل کے ساتھ. میں زیر لگانا بھول گیا، ورنہ آپ میرا اندازہ ہے کہ سلوات دلیل اس بات کی ہے کہ آپ سمجھے کہ میں نے چھٹے امام کا نام لیا. امام صادق کے جملے ہیں، ہر امام امام صادق ہے، مولا کا خطبہ، اور چھٹے امام کے بھی یہ جملے. تو فرماتے ہیں کہ اتنی تکلیف ہر سیکنڈ. کیوں کہ جب آپ یہ حدیث سنتے ہیں کہ غسل میت دیتے وقت میت کو بہت آرام سے الٹنا پلٹنا، حتیٰ پانی تک اس پہ بہت ہی آرام سے ڈالنا، کیونکہ تم پانی ڈالتے ہو، پانی پانی، یہ پانی. میت چیختی ہے آہستہ آہستہ، میری روح نکلی تھی، ہر رگ کو کاٹا ہے، ہر ہڈی کو توڑا ہے، ہر جوڑ کو زخمی کیا ہے، میں سر سے پیر تک زخموں سے چور ہوں، پانی بھی مجھے تکلیف دے رہا ہے، آہستہ آہستہ ڈالو. تو یہ روح نکلنے کا مرحلہ، یہ الگ بات ہے. یہ الگ بات کہ اتنا سا خطبہ 4 لائنوں کا، اور لوگوں نے سنا بھی تو مولا کی زبان سے غش کھانے لگے، بے ہوش ہونے لگے. وہ جو نہج البلاغہ کا خطبہ حمام ہے کہ حمام تو پورا خطبہ سن بھی نہ سکے، چیخ مار کے گرے اور مر گئے. وہ کیفیت مسجد کوفہ میں لوگوں کی ہونے لگی تھی. ابھی صرف مولا نے 4 جملے بیان کیے اور لوگوں کی عجیب حالت. تو مولا نے اس وقت خطبہ وہاں روک کر ایک جملہ اور کہا، فرمایا وَأَنَّ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ. یہ تو میں موت کی تکلیف بتا رہا ہوں، اور مرنے کے بعد کے جو مرحلے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. یہ تو نرم والے مسئلے بتائے جا رہے ہیں کہ آگ میں زندہ ڈال کے بھونا جا رہا، اور زندہ آدمی کی کھال اتاری جا رہی، اور ہر رگ اور ہر جوڑ اور ہر ہڈی ٹوٹ رہی، اور روح کے نکلنے کے ایک مرتبہ تکلیف نہیں کہ بھائی ایک بار یہ تکلیف ہے تو گزر جائیں گے، جسم کے ہر حصے سے نکلتے وقت. تو مولا نے کہا، یعنی مولا کا جملہ یہ ہوا کہ یہ پھر بھی چھوٹی تکلیف ہے. جب قبر میں جاؤ گے اور قیامت تک رہو گے وہاں کی تکلیف تو اس سے بھی بڑی ہے. آغاز مجلس میں ایک جملہ کہہ کر میں نے سورہ فاتحہ مرحومین کے لیے پڑھوا لیا کہ آج کی رات شب جمعہ، اور شب جمعہ میں موت کو یاد کرنے کا خصوصی حکم ہے. اور یہ اتفاقاً میرے موضوع میں آ گئے، چاہے آپ میری بات پہ یقین کریں اور چاہے میری بات پہ یقین نہ کریں. یہ موضوع میں تھا ہی نہیں، لیکن خود بخود آ گیا. مولا نے بات کی کیفیت بتائی. لیکن اسلام کا ایک طریقہ یاد رکھی. 3 چیزیں ہیں اسلام کے پاس. میں آ رہا ہوں، اپنے اصل موضوع پہ آ رہا ہوں. ہر مومن اپنی جگہ یہ بات جانتا کہ اصحاب امام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں بظاہر ابھی آپ کو غیر متعلقہ لگ رہی ہیں، لیکن یہی سب چیزیں تو جمع ہو کے آخر میں پھر ان کو ملایا جائے گا. بچے لیگو کھیلتے ہیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جمع کیے، ان کو جوڑتے ہیں تو ایک پورا شہر بن جاتا. یہ جوڑا جائے گا جب تو پورا عشرہ بن جائے گا. لیکن فی الحال وہ لیگو یا جکسا پزل کے پہلے مرحلے سے گزریے. تو اسلام ہمیشہ
تین چیزیں بتاتا ہے ہر مسئلے کے بارے میں. پہلے تو یہ بتاتا ہے کہ مسئلہ ہے کیا. یہ اسلام کا طریقہ ہے جو آج کی پوری میڈیکل سائنس کا طریقہ. تبھی تو امام نے فرمایا العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. دنیا میں جتنے علم ہیں ان کی دو ہی قسمیں، یا دین کا علم یا بدن کا علم. تو جب بدن کے حوالے سے آپ چیزیں سمجھتے ہیں نا ڈاکٹر کے ہاں جا کر، وہ پہلے دین نے بتائی ہیں اور وہی چیزیں دین کے اوپر آپ نافذ کیجئے. پہلے مسئلہ بتاتا. ڈاکٹر ایکس رے دیکھے گا کہے گا اوہو افسوس، یہ کیا آپ زندگی بھر حماقت کرتے رہے، یہ دیکھیں اسموکنگ کے یہ سارے نقصان. وہ الٹرا ساؤنڈ دیکھے گا ایک مرتبہ روشنی میں، اوہو افسوس، وہ ساری بات کہے گا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، کڈنی اس طرح سے اور لیور اس طرح سے، اور خیر میں کدھر چلا گیا. تو خلاصہ یہ کہ یہ اسلام کرتا ہے. پہلے بتاتا ہے کہ مسئلہ کیا، اس کے بعد پھر اسلام یہ بتاتا ہے کہ آخر یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا. ڈاکٹر جھٹ سے کہہ دے گا کہ آپ اسموکنگ کرتے تھے. مثالیں بہت ہیں لیکن وقت نہیں ہے. مجھے دیکھتے کہہ دیا آپ گلاب جامن بہت کھاتے ہوں گے جب شوگر کا مرض شروع ہوا تھا. اچھا خیر، وہ تو میں پھر ذرا بہک رہا تھا میں نے روکا اپنے آپ کو. تو خلاصہ یہ کہ پھر بتائے گا اس کی وجہ کیا، اور پھر اسلام بتائے گا کہ اب اس کی دوا کیا، علاج کیا. اسلام ہے نا، کوئی گھر کی بڑی بوڑھیاں تو ہے نہیں کہ کوسنے دے کے بیٹھ جائیں. مسئلہ بتایا جاتا ہے اس لیے تاکہ یہ دو مرحلوں تک ہم کو پہنچایا جائے. پہلے تو یہ بتایا جائے کہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا، تاکہ ابھی جہاں پر تم ہو کم از کم یہیں پہ روک دو اس چیز کو، اور پھر اس کی دوا بتائی جائے گی کہ اب تک جو غلطی کرتی ہے اس کو کس طرح سے دور کرو. دو چیزیں ہیں نا، کہ ابھی جہاں پہ مسئلہ ہے، فرض کیجئے اس نے یہ بتایا کہ تم مال حرام کھاتے ہو، اس کے نتیجے کے اندر یہ عذاب قبر تو بات کی چیز ہے، عذاب دنیا کا عذاب بھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے. جو آدمی کے گھر میں مصیبتیں اور پرابلم اور پریشانیاں آتی ہیں. جو امام کا ایک جملہ ہے، آج کی رات صرف وہ جملہ ہی عرض کروں گا. ابھی تک کتنی چیزیں میں نے کہہ دی کہ صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پھر وہ جملہ جو ہے وہ تو بڑھتے عربی کا جملہ بن گیا کہ درجن کے حساب سے باتیں ہوتی چلی گئیں. لیکن صرف یہ ایک جملہ کہا کہ لوگ ڈرتے ہیں قیامت کے پلے صراط سے، بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آنکھ سے زیادہ گر. وہ تو بات کی چیز ہے، تم دنیا میں بھی پلے صراط سے گزر رہے. یہ دوسری بات ہے کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے تم پلے صراط سے گزر رہے. تمہارا دین، تمہاری روح زخمی ہو رہی، تم بار بار جہنم کی جانب پھسل رہے. تو یہ دنیا جو ہے اس کا عذاب سب سے بڑا ہے. آج کی رات ایک جملہ اور ٹانک دوں یہاں پہ، شب جمعہ ہے تو آج کی رات دعا کی رات بھی. تو یہ ساری چیزوں کا ایک حل تو دعا، وہ صرف یاد دہانی، آگے میں گیا نہیں کہ کون سے مسئلے کے لیے کون سی دعا. تو یہ امام نے فرمایا کہ عذاب دنیا، کوڑے پڑنے سے زیادہ کی تکلیف دنیا میں اگر آپ کے گھر میں غربت و فاقہ اور کوئی ایسی بیماری آ جائے. تو اب میں زیادہ واضح مثالیں نہیں دینا چاہتا، پڑھا لکھا مجمع ہے، بہت دور سے آیا ہے، وقت پہ بات ختم کرنا، ان کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. کہا یہ عذاب، تو اب پہلے تو اسلام بتائے گا کہ ہے کیا عذاب. آپ کو خود نہیں پتا، ایکس رے رپورٹ آئے گی تو آپ کو پتا چلے گا اوہو معاملہ آخری اسٹیج پہ پہنچ چکا. الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آئے گی، سی ٹی اسکین ہوگا، ایم آر آئی ہوگا، تو آپ کو پتا چلے گا کینسر کے آخری اسٹیج پہ میرا جوان بیٹا. اس سے پہلے اسلام بتا رہا کہ مسئلہ کیا. اور اب جو مسئلہ ہے تو دو مرحلے. پہلے یہ کہ جہاں تک ہے کم از کم اب اس کو یہاں تک روکو، اس سے زیادہ نہ ہونے پائے، اس سے زیادہ نہ بڑھنے پائے. پہلی دوا یا پہلا ٹریٹمنٹ تو ہے جہاں پہ ہے یہاں پہ روک دیا جائے. اور اس کے بعد تو کب رکے گا؟ جب پتا چلے یہ مسئلہ ہے کیوں. جیسا میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ بھائی اگر مجھے بتا دے ڈاکٹر کہ دیکھیے یہ آپ کا کڈنی آدھا خراب ہو چکا ہے، گیا ختم. کیونکہ آپ شوگر بہت کھاتے ہیں اور آپ نمک بہت کھاتے ہیں، کھلا چیز. تو پہلا مرحلہ ہے کہ جو گیا خراب ہو گیا اس کو چھوڑو، جو بچا ہوا ہے اس کو یہاں پہ روکو. آج سے یہ چیزیں بند، آج سے بے حجابی بند، آج سے داڑھی کا شیو کرنا بند، آج سے نمازیں قضا کرنا بند، یہ بچے سنیں آج سے میوزک بند، آج سے گانے بجانے بند.
تاکہ جتنا ہے اب اس سے زیادہ خراب نہ ہو۔ یہ بالکل عقلی باتیں ہیں جو بدن کے اعتبار سے ہر آدمی سمجھتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے۔ ڈاکٹر بتاتا ہے تو آپ عمل بھی کرتے ہیں، اپنی پسندیدہ ترین چیز اسی لمحے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی اب جتنی خرابی ہو گئی پہلے تو یہ اس کو بڑھنے نہ دو، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ خرابی جو ہو گئی ہے اب تک اس کا بھی کوئی علاج ہے کہ نہیں، کوئی دوا، کوئی سرجری، کوئی آپریشن، کوئی ٹرانسپلانٹ، دو الگ مرحلے۔ یہ اسلام تین چیزیں عذاب بتاتا ہے۔ کیوں؟ خالی اس لیے نہیں کہ آپ کو ڈرا ڈرا کے گھر بھیج دے، پھر بتائے گا کہ یہ عذاب کیوں آتا ہے تاکہ وہ چیز تم روکو۔ ابھی جتنا عذاب نامہ اعمال میں لکھا ہے 40 سال کی نمازوں کا، یہ 50 سال کی نہ ہونے پائے، اور پھر تیسرے مرحلے میں جو 40 سال کا ہے عذاب وہ بھی کیسے ختم کیا جائے، جسے آج کل ڈاکٹرز کبھی کبھار کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی کڈنی خراب ہو گیا لیکن یہ ریورس ہو سکتا ہے، یعنی خراب کڈنی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے فلاں دوا سے یا فلاں طریقے سے۔ تو میں کڈنی کو زیادہ کر بیٹھا۔ خلاصہ کہ اسلام جب یہ عذاب بتا رہا ہے کہ آنکھ میں زندہ ڈال کے جلانا اور آنکھ میں چکی چلانا اور کھال کا اتارنا، اور پھر مولا کہے کہ اسی پہ غش کھا رہے اور اسی پہ بے ہوش ہو رہے اور اسی عذاب کو سن کے مر رہے، ان ما بعد الموت اشد من الموت، موت کے بعد کا مرحلہ تو اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ۔ موت کا مرحلہ تو 1 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 دن، جو کچھ مریض ہوتے ہیں کہ جان اٹکی ہوئی ہے نا، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، قرآن کی آیت عید کی نماز میں پڑھی جاتی کہ ایسا عذاب خدا ہے کہ آدمی نہ مرتا ہے نہ زندہ ہوتا، لا يموت نہ مر رہا ولا یحیا نہ زندہ ہو رہا۔ تو وہ والی کیفیت کچھ مریض ہوتے ہیں 15 دن 20 دن، کتنے دن، اس کے بعد تو مرحلہ ختم۔ مولا نے کہا کہاں ختم؟ اب تو قبر میں جاؤ گے نا، قبر میں قیامت کے دن سور پھونکا جانے تک وہ جو عذاب آئے گا وہ اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ تو خالی اب یہ تو عذاب بتائے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک لمحے کا مرحلہ ہے، بس ایک بار گزر گئے اس سے پھر تو آسانی نہیں، اس کے بعد بھی اس سے زیادہ سخت عذاب بھی ہے اور اس سے زیادہ طویل عذاب بھی ہے، کیونکہ جتنے دن آپ قبر میں رہیں گے وہ ساری مدت۔ اور یاد رکھیے کہ آخری گناہگار جو مرے گا اسے بھی قبر میں کم سے کم 70 سال تو ملیں گے عذاب کے۔ کن معنوں میں نے کہا جب حکومت امام قائم ہو جائے گی پھر تو گناہ ختم ہو جائیں گے، پھر جو لوگ مریں گے وہ پاک و پاکیزہ اور نیک لوگ مریں گے، لیکن کم سے کم تو حکومت امام کی 70 سال ہے نا، 700 سال ہے، 7000 سال ہے، 70000 سال ہے، وہ بحثوں کا وقت نہیں۔ ایک جملہ یہاں پہ اور ٹانک دوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کی رات زمانے کے امام کو بھی یاد کرنے کی رات، دعا، یہ تینوں، اب دیکھیں اس کی تفصیل میں نہیں گیا، دعا کی تفصیل میں نہیں گیا، زمانے کے امام کے تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن بتا رہا ہوں کہ پتہ نہیں خدا کہاں سے میرے ذہن کو کیسا گھما رہا کہ خود بخود ایک ایک جملہ زبان پہ آ کے آج کا ریمائنڈر آپ کو جا رہا کہ آج کیا کیا چیزیں آپ کو یاد کرنا ہے، اصل موضوع اپنی جگہ چل رہا، اس سے میں نہیں ہٹا ہوں۔ اور وہ یہ کہ کم سے کم بھی تو موت کے بعد کا مرحلہ عذاب موت سے زیادہ شدید بھی ہے، طویل بھی ہے، یہ دو الگ چیزیں۔ کبھی ہوتا ہے ہلکا ہلکا عذاب ہے 70 سال ملتا، اور اس کے مقابلے میں 1 منٹ کا عذاب ہے لیکن اتنا سخت ہوتا۔ موت کا عذاب میں دونوں چیزیں سخت بھی ہے اور لمبا بھی ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں جب یہ دیکھ رہے کہ خالی روح نکلنے کی تکلیف سے لوگ تڑپ اٹھے اور کانپ اٹھے، اب یہ جو مراحل اسلام نے بتائیں تو اس لیے نہیں بتائیں کہ آپ کو ڈرا دیا جائے، دھمکا دیا جائے، خوفزدہ کر دیا جائے، اس لیے بتائیں کہ پہلے یہ دیکھو کہ اللہ کو آخر انٹرسٹ کیا ہے ہم کو عذاب دینے میں، نعوذ باللہ کیا مل جائے گا اللہ کو۔ خود اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری نہ کوئی عبادت مجھے فائدہ دے رہی ہے نہ تمہارا کوئی گناہ مجھے نقصان پہنچا رہا، گرچہ بعض دعائیں توبہ میں، توبہ کی بہت ساری دعائیں، آج کی رات شب دعا ہے، یہ میں نے ابھی عرض کیا، تو شب دعا سنتے ہی آپ کا ذہن کدھر گیا ہوگا کہ بھئی جو ہمارے خاندان میں فلاں مریض ہے اس کے لیے دعا کرنا، چاہے مثلا اپنے لیے بھی۔ آپ کا ذہن کدھر گیا ہوگا کہ وہ فلاں بے روزگار ہے بیچارہ،
اچھا خاصا روزگار اس کا ختم ہو گئے، تو دعا کرو، یا اپنے لیے خود بھی بہت سے مومن اس پریشانی میں، شب دعا ہے، آج کی رات دعا کرنا ہے، ذہن کدھر گیا ہوگا کہ بھئی فلاں شخص ہے یا میں ہوں، بیٹیاں ہیں، کہیں مناسب رشتے آ ہی نہیں رہے، یا آپ کا ذہن شب دعا ہے تو کدھر گیا ہوگا کہ اولاد. اب اولاد ایک عجیب مسئلہ، جو مولا نے کہا کہ شادی ایک ایسا ضروری عمل ہے کہ جو کرے وہ بھی پچھتا ہے، جو نہ کرے وہ بھی پچھتا ہے. بہت ہی لائٹ موڈ میں مولا نے کہا. تو اب شادی کا تو ہم لوگوں کا پرابلم، شادی ہمارا پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہے لوگ شادی کے لاتے ہیں، مسئلے لے کے آتے ہیں. میں کہتا بھی بھائی یاد کریں حضرت موسیٰ کا واقعہ. ایک بچہ اندھا تھا، باقی سارے بچے آنکھوں والے بچے کھیل رہے ہیں. حضرت موسیٰ کو بڑا افسوس ہوا اندھے بچے کو دیکھ کر. چھوٹا بچہ 6 سال کا 7 سال کا. خدا بندہ کیسا اس کا دل نہ مچلتا ہوگا کہ میں بھی کھیلوں. تو اسے آنکھیں دے دیتا، تیرا کیا نقصان ہے آنکھیں دینے. کہا موسیٰ تو میں نے اس کے فائدے کے لیے اس کو آنکھیں نہیں دی. آنکھوں سے آنکھیں نہ ملنے میں فائدہ، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. بھئی اگر کسی کو کہا جائے کہ تمہیں اس لیے بیمار رکھا ہے کہ تمہارا فائدہ، تو کربلا کی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ چوتھے امام کو امامت اور کربلا کو بچانا، ہم اور آپ اس لیے بیمار. مولانا اگر آپ 6 سال بستر پہ یہ جو تکلیف ہوتی ہے کینسر کی اور کیمو اور اس سے گزرے تو ہم پوچھ لیں گے آپ سے کہ کینسر کا اللہ اگر ہمیں مرض دے تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہے. یہ کہاں سے آپ اصول لے کے آ گئے؟ موسیٰ نے آپ سے پہلے ہی یہ سوال کر لیا. آپ کو ضرورت نہیں ہے اپنے ذہن پہ زور دے کے کوئی منطق بنانے کی. خدا بندہ آنکھیں، بہت مشہور واقعہ ہے اس لیے میں نے اتنا شارٹ کیا. تو موسیٰ دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو. آج تم کہہ رہے ہو، کل تم ہی کہو گے کہ اس کی آنکھیں لے لو. اب جو بچے کو آنکھیں ملی تو وہ جو شوخی اور شرارت پہ اترا تو شیطان کے بھی کان کاٹنے لگا. کچھ شرارتیں بچوں پہ اچھی لگتی لیکن ایسی بےہودہ شرارتیں، یعنی نعوذ باللہ بطور مثال کہہ رہا ہوں، موسیٰ کے عصا و پگڑی پہ ہاتھ ڈال دیا. ارے خدا بندہ یہ جو اس وقت شیطان بن گیا، اس کی شیطانت کو روک کا ایک ہی طریقہ، آنکھیں واپس لے لیتا ہوں. موسیٰ نے گھبرا کے کہا آنکھیں واپس لے لی. تو اب یہ ہے کہ یہ جو اصول آتے ہیں شادی کے حوالے سے بہت آتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ نے یہ سارے عمل کر لیا، بیٹھ جائیے مطمئن کہ اللہ ہے اس کائنات میں، باپ اور ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، آپ کے مسئلے کو آپ سے بہتر سمجھنے والا ہے. اگر وہ تاخیر کر رہا ہے تو یقیناً آپ کا فائدہ ہے، اللہ کا کیا اس میں فائدہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کسی نے کوئی چیز مانگی، آپ نے کہا کہ بھائی محبت بھی دینا بھی ہے، کہا بھائی اگلے مہینے آنا، اس وقت تو تنخواہ ختم ہو گئی ہے، 20 دن بعد 10 دن بعد تنخواہ ملے گی تمہیں دوں گا. کیا اللہ کے ایسا کوئی مسئلہ کہ آئی بینک میں آنکھیں ختم ہو گئی ہیں تو آنکھیں نہیں دے رہا، اور خزانے کے اندر پیسے ختم ہو گئے تو کہتا ہے کہ 2 سال کے بعد دوں گا. یا تو انسان اللہ کو مانے گا نہیں، یا مانے گا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر سمجھ کے مانے گا، تو پھر اللہ کیوں نہیں دے رہا. یہ بھی تو کبھی سوچا کریں. دعا 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 دعا. اہمیت بھی اتنی بتائی گئی ہے کہ ان الذین لا یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. کہ کسی نے کہا اچھا مولانا ایسی بات ہے تو ہم اپنے سارے معاملے اللہ پہ چھوڑ دیتے، کچھ کہتے نہیں، وہ تو دیکھ رہا نہیں. وہ خطرناک پیغام آیا ایک آیت. جو لوگ اتنے غرور والے ہیں، گھمنڈ والے ہیں، متکبر ہیں، یہ میری بارگاہ میں ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. دنیا میں کسی کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ یہ مومن کی غیرت کے خلاف ہے. شاید میں 25 سال سے امام بارگاہ علی رضا کے ممبر پہ خدمت کر رہا ہوں اور یہ حدیث ہر دفعہ زبان پہ آ جاتی ہے کہ مولا چوتھے امام نے کہا کہ 4 چیزیں ہر ایک کے لیے بہت بھاری مشکل ہوتی ہیں. بیٹی ولو کانا مریم، اگر کسی کی بیٹی بیٹھی ہو شادی کے بغیر، چاہے وہ مریم جیسی صاحب فضیلت کیوں نہ ہو، والدین پہ ایک بوجھ ہوتا. دینن ولو کانا درہما، قرضہ اگر کسی نے لے رکھا ہے چاہے 1 درہم کا قرضہ ہو، غیرت مند کے لیے تو بہت بڑا بوجھ ہے. سوالن ولو کانا طریقہ، کسی سے سوال کرنا چاہے اتنا پوچھ رہے ہو کہ راستہ بتا دو. یہ منع نہیں کیا جا رہا اس سے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ غیرت مند کے لیے
کسی سے ریکویسٹ کرنا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اور سفرن ولو کان فرسخا، ورنہ آپ پوچھیں گے مولانا چوتھی بات کیا تھی؟ ٹریولنگ اور سفر چاہے وہ 1 فرسخ کیوں نہ جانا ہو۔ تو اب یہ بات غیرت مند، کائنات میں حسین سے بڑا کوئی غیرت مند ہے؟ جب اصغر کو لے کے گئے ہوں گے، ہم اصغر کا امتحان تو سوچتے ہیں، حسین کا بھی امتحان سوچیں۔ ان ظالموں سے یہ کہنا کہ میرے بیٹے کو پانی دے دو، اصغر کا امتحان کم ہے 3 بھال کا تیر، حسین کی زبان پہ یہ جملہ آنا عمر سعد و شمر و حرملہ کے لیے کتنا بڑا امتحان۔ تو خیر یہ بات تو آ گئی کہ سوال کسی سے کچھ مانگنا، آپ نے کہا غیرت کے خلاف ہم اللہ سے بھی نہیں مانگیں گے، زبردست آیت آ گئی، تم اتنے مغرور ہو گئے کہ اب دعا تک کرنے کو تیار نہیں ہو۔ اس کو غرور کی، گھمنڈ کی، ایروگنس کی سب سے بڑی قسم قرار دیا گیا۔ کہا لوگ دولت پہ غرور کرتے ہیں، اصحاب ایمان کی سب سے پہلی خاصیت روایت میں آئی ہے دولت پہ کوئی غرور نہیں۔ لیکن یہ میں جملے بار بار کہہ کے آپ کو کتنی تسلی دوں گا کہ یہ ساری چیزیں میرے موضوع میں ہیں، موضوع بعد میں آئے گا، کب تک یہ تسلی دیے جاؤں؟ آج چوتھی بار یہ جملہ مجھے کہنا پڑا، لیکن یقین رکھیے کہ یہ بہت اہم چیز۔ دولت پہ غرور کرتے ہیں، عہدے پہ غرور کرتے ہیں، خاندان پہ غرور کرتے ہیں، علم پہ غرور کرتے ہیں، عبادت پہ غرور کرتے ہیں۔ یہ خطرناک غرور شروع ہو گئے۔ خالی درہم و دینار یا پراپرٹی اور جائیداد پہ غرور نہیں ہوتا ہے، اپنی نمازوں پہ غرور ہوتا، اپنی حجاب پر غرور ہوتا، غرور۔ اور آخری قسم آتی ہے اتنا غرور کے آدمی دعا تک کرنے کو تیار نہیں۔ اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھ لیا۔ بھئی نماز پہ بھی اگر کوئی غرور کرے تو بندوں کے مقابلے میں نا، تم نماز نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں نماز، تم حجاب نہیں کرتی، ہم کرتے، یہ بھی غرور ہے دین کے نام پر، لیکن بندوں کے سامنے نا دعا تا غرور تو اللہ کے سامنے، تیری بارگاہ میں بھی میرا ہاتھ نہیں پھیلے گا۔ یہی وجہ کائنات کا وہ انسان جو ہر ایک سے بے نیاز ہے، مگر اگر یہ جملہ کہہ دے تو اس میں غرور کی جھلک آ جائے گی، اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ وہ تو دوسروں کے آگے ہاتھ کیا پھیلائے گا؟ دوسروں کو دینے والا، اور اتنا دینے والا ہے کہ لقب ہی اس کا مشکل کشا پڑ گیا۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا عباس کو مانگنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ دعا یا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ مومن کی خصوصیت نہیں ہے، یہ امیر المومنین کی خصوصیت ہوتی ہے۔ تو اتنا بڑا مرحلہ ہے دعا۔ اب یہ 2 چیزوں کو ملائیے، یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ نمبر 1 مانگیے ضرور، نمبر 2 نہ ملے تب بھی مانگے جائیے اور مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ پریشانی کی ایک دلیل ہوتی ہے مولانا اب کوئی نئی بات بتائیے، یہ دعائیں تو ہم کر چکے ہیں، یہ سارے عمل تو ہم کر چکے ہیں، یہ سارے تو قرآنی سورے ہم پڑھ چکے ہیں، اب جیسے رزق کے لیے سورہ واقعہ سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ آج بتا دیجئے کسی کو کہ روزی کا مسئلہ ہے، سورہ واقعہ پڑھ، وہ ایسا منہ بنا کے ریئیکشن شو کرتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ اس سے زیادہ بیکار کوئی عمل نہیں ہے دنیا میں۔ یہ تو مولانا 40 سال سے پڑھ رہے ہیں، 30 سال سے پڑھ رہے ہیں، 30 سال سے پڑھنے میں بھی کمی نہ ہو۔ اور مایوسی کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کوئی اور چیز بتائیے، کوئی اور عمل بتائیے۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ میں ادھر ادھر پھسل رہا ہوں، اپنے آپ کو روکنا، کنٹرول کرنا، موضوع پہ لانا ہے، اصل موضوع نہیں جو کم از کم آج کا بن گیا اس پہ تو آ جاؤں۔ تو وہ خلاصہ یہ کہا کہ یہ غرور کی بدترین قسم ہے، لیکن مانگے ضرور جاؤ۔ اب یہ دعا کی بات جو آ گئی، اس کے اندر یہ بات تھی کہ 2-3 نامکمل باتوں کو جلدی سے مکمل کر دوں۔ آج شب جمعہ ہے تو لوگ آ گئے، کل کو تھوڑی یہ لوگ آئیں گے، تو جو آج کی بات ہے یہ آج تو یہ مکمل لے کے جائیں۔ غرور کی بدترین قسم دعا۔ مگر جب اسلام موت کے حوالے سے ہمیں ایک پیغام دے رہا تو اس میں یہ کہہ رہا کہ اپنی موت بھی یاد رکھو جو دنیا سے گزر گئے، تمہارے پاس تو پھر بھی چانس ابھی بکری کی طرح تمہاری کھال نہیں اتری، ابھی سیخ میں لگا کے پرندے کی طرح تمہیں فرائی نہیں کیا گیا، ابھی تمہاری آنکھ پہ چکی نہیں چلائی گئی، وہ گزر چکے ہیں۔
انشاءاللہ تو ہمیں یقین کامل ہے کہ نیک اچھے لوگ محب اہل بیت عزادار امام شیعہ علی کسی مشکل سے نہیں گزرے ہوں گے، لیکن یہ اچھے خیال کی وجہ سے ان پہ ظلم نہ کرے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، قرآن کی آیت آئی نا، تمہارے مال میں حق ہے سائل کا اور محروم کا۔ قرآن نے کہا تمہارا مال ہے نا، تمہارا نہیں، اس پہ حق ہے ان کا۔ ایک تو آپ نے ان کی مدد کر دی، اپنا مال سمجھ، ان کا حق ہے جو تم ان کو دے رہے ہو۔ اب یہ آیت تو خود پورا ایک اشرا بن سکتی۔ راوی نے کہا مولا اس میں دو لفظ آئے، تمہارے مال میں حق ہے سوال کرنے والے کے لیے، وہ تو سمجھ میں آ گیا، کسی نے آ کے اپنی فریاد کی، شکایت کی۔ مومن احمق و بے وقوف بھی نہیں ہوتا ہے، ذرا معلومات کرتا ہے، وہ الگ موضوع۔ یہ کیا کہا قرآن نے محروم؟ کہا یہ زیادہ سخت چیز ہے، مانگنے والا تو پھر بھی کچھ لے جاتا، وہ شریف آدمی مارے جاتے ہیں کہ جن کے گھر میں پریشانی اس سے زیادہ ہے، اور وہ غیرت و شرافت کی وجہ سے کسی سے کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں، وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور چونکہ نہیں مانگتے تو ہم بھی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اب آپ یہی کہیں گے کہ جب وہ مانگ نہیں رہا ہے تو ہمیں پتہ کیسے چلے؟ کتنا مشہور واقعہ ہمارے کتنے بڑے مرجے کا جو آج پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں۔ جب شاگرد کو انہوں نے کہا کہ تمہارے پڑوس میں 3 دن کا فاقہ ہے، یہ کھانا وہاں بھجواؤ۔ شاگرد بھی مرجے ہے، یعنی بعد میں مرچے بنے اور فوراً بعد میں بنے، اور استاد بھی مرجے ہے۔ میں نام لیتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ ایک نام میں نے لیا تھا شیخ محمد حسین، پوری مجلس ختم ہو گئی۔ استاد تو بہت بڑے مرجے ہیں۔ پڑوسی کے گھر میں کھانا بھجواؤ، کھانا بھجوا دیا۔ واقعاً وہاں 3 وقت کا فاقہ تھا، جب کسی کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں تو وہ تفصیلات نہیں پوچھتا، پہلے بچوں کی جان بچاتا۔ کھانا کھلا کے ان کے گھر آیا، مرجے کے پڑوسی، مجتہد تو یقیناً اس وقت تھے مجتہد، بعد میں مرجے بنے۔ اور آنے کے بعد کہا کہ یہ کھانا آپ نے میرے گھر بھجوایا، کہاں سے آیا؟ کہا تمہیں سے کیا غرض؟ اردو میں ایک محاورہ ہے، آم کھاؤ پیڑ کیوں گن رہے، تمہیں کیا غرض؟ کہا نہیں بتانا پڑے گا۔ کہا یہ سمجھو میرے گھر کا، آپ کے گھر کا ہو ہی نہیں سکتا، آپ ہیں ایرانی، کھانے کا ٹیسٹ ہے عرب، یہ کسی عرب عورت کے ہاتھ کا یا عرب مرد کے ہاتھ کا پکا ہوا۔ آخر مجبوراً بتایا یہ میرے استاد محترم یعنی اس زمانے کے آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی، مرجعیت کی تاریخ میں ان کا نام جو واقعہ اور بڑا نام ہے۔ کہا کہ ان کے گھر سے آیا۔ کہا کیوں آیا؟ کہا یہ کہہ کے بھجوایا کہ تمہارے گھر میں 3 وقت سے فاقہ۔ کہا خدا کی قسم یہ وہ راز ہے جو میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، ان کو کیسے پتا چل؟ چنانچہ یہ دونوں گئے مرجے کے پاس، بہت بڑے مرجے جن کو معلوم ہے حالات، ان کے سامنے نام لے لیتا تو کافی ہوتا، لیکن میں خود اپنے آپ سے ڈر رہا ہوں۔ گئے ان کے گھر، انہوں نے اس کو تو رخصت کر دیا جو بیچارہ فاقہ زدہ تھا، کہا تم تو جاؤ، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں، اور ان سے کہا کہ تمہارے گھر میں برابر میں پڑوس میں 3 دن سے فاقہ، اور تم نے ان کو کھانا تک نہیں بھجوایا۔ ایک عجیب لفظ استعمال کیا ہے جس کی تشریح بعد میں پوچھ لیجئے گا۔ اے فاسق و فاجر انسان، ایک مرجع مجتہد سے کہہ رہا اور ایک استاد اپنے اتنے مقدس شاگرد سے کہہ رہا۔ گھبرا کے انہوں نے جواب دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے گھر میں فاقہ، جب پتہ ہی نہیں چلا تو ہم کیسے مدد کریں؟ کہا اسی لیے میں نے تجھے فاسق و فاجر کہا، اگر تجھے پتہ چلتا اور کھانا نہ بھجواتا تو میں تجھے کافر کہتا۔ یہ ہم اور آپ نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے غصے میں بات کر رہے ہیں، یہ ایک مرجع ہے جسے اپنی زبان کے ایک ایک لفظ پہ کنٹرول ہوتا۔ کیوں پتہ نہیں چلا جب تمہارے پڑوس میں وہ رہ رہا؟ تمہارے خاندان میں جو افراد ہیں کیا انہی کی مدد کی جائے گی جو مانگنے کے عادی ہو گئے، یا ان میں کوئی اچھا بھی ہوگا حالات سے مجبور ہو رہا؟ شریف آدمی بیچارہ ہر جگہ مارا جائے گا؟ یعنی ہر مومن کی ذمہ داری ہے کل والی حدیث آج والی حدیث سے ملا کے۔ چوتھے امام کی شہادت کی تاریخیں ابھی گزرے ہوئے 10 دن بھی نہیں ہوئے۔ کہا میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، جو رشتہ دار کا حق ادا نہیں کرتا، نہ اس سے دوستی کرنا، نہ اس کے ساتھ سفر اختیار کرنا، کیونکہ میں نے قرآن میں 3 جگہ اس پر لعنت پائی ہے۔
جو لعنت کا حقدار اس کے برابر بیٹھو گے تو جب عذاب آئے گا تم بھی لپیٹ میں آ جاؤ گے. اور کل پڑوسی کی جبرائیل والی حدیث قدسی کہا کہ آدمی اپنے پڑوس اور رشتہ داروں کے اتنے حالات اس کو معلوم ہونا چاہیے ان کے کہے بغیر. یہ امام نے کہا اب سنو, تم نے پوچھا نا کہ قرآن نے دو الگ الگ لفظ کیوں استعمال کیے, سائل اور محروم. سائل وہ, اب یہ اس میں آج کل کے پروفیشنل فقیر نہیں, واقعا خاندان میں اچھے شریف معزز غیرت مند, حالات ایسے ہیں کہ اس کو آپ سے مانگنا پڑا. مولا نے کہا یہ بھی ایک بہت عجیب حدیث ہے, آج کی تو ساری حدیثیں نامکمل رہ رہی. مولا نے کہا آخری زمانے میں ذرا محتاط ہو کے بیٹھنا. پہلے زمانے والا حسن ظن نہیں چلے گا کہ ہر مانگنے والے کو دے دیا, وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن ایک بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں پتا ہے اس نے آ کے مانگا تو کہا وہ تو لے گئے. اب یہ پروفیشنل شریف اچھا آپ کے خاندان کا ایک حصہ, لیکن ایک بیچارہ ایسا ہے جو اتنا غیرت مند ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے آپ کے پڑوس یا خاندان میں ہے, لیکن وہ بیچارہ مانگ نہیں پا رہا, وہ تو محروم رہے گا نا. اس کو قرآن نے کہا محروم. عذاب و ثواب کے لیے بھی اگر آپ نے یہ فارمولہ بنا لیا, جو لوگ میری پوری زندگی کی محنتوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں, پوری زندگی کی محنتوں پر, مولانا کیا میری زندگی بھر کی محنتیں کیا ہیں, کھلی کھلی بات کر لوں. جن کو مجلس میں آنا ہے وہ آئیں گے, جن کو سننا ہے وہ سنیں گے, جنہیں ثواب کے لیے بیٹھنا ہے وہ بیٹھیں گے, جنہیں نہیں آنا نہیں آئیں گے. پوری زندگی کی محنتیں عذاب. اس لیے نہیں کہ مجھے مزہ آتا ہے عذاب سنا کے, اس لیے کہ اس کا سلوشن بتا کے مزہ آتا. اتنے مومنین کی مدد ہو جائے, ان کے مرنے والوں کی مدد ہو جائے, شاید اللہ تھوڑا سا ثواب اس وجہ سے مجھے دے دے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ جو یہ عذاب بتا رہے ہیں یہ ہمارے مرنے والے پہ نہیں آئے گا. وہ جو جملے میں نے کہے وہ حق بھی ہیں. وہ علی کا شیعہ, وہ اہل بیت کا ماننے والا, وہ ظاہر ہے, وہ کربلا کی زیارتیں کر کے آیا ہے, وہ ماتمی ہے, وہ عزادار. میں یہی بات اتنی تفصیل سے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کی کہنا پڑتی کہ اس حسن ظن میں کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بیچارہ مار کھا جائے. اگر میری تقریر اب تک ذہن میں ہے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے, اور اگر اب تک کی تقریر ذہن میں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میرے موضوع سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, تو اس کو بھی چھوڑ دیجئے. لیکن بچے بیٹھے ہیں, ذرا ان کو سمجھا دوں, یہ بڑے شوق سے سن رہے ہیں. اور وہ یہ کہ شرابی مر گیا اور ہمیں پتا ہے کہ شرابی, ہم نے کہا بھائی اس کے لیے تو کوئی نیکی کا کام کرو, نمازیں اور معافی مانگو, یہ گناہگار تھا, پتہ نہیں کیا عذاب ہو. بے نمازی مر گیا, بڑے بیٹے نے کہا کہ میں اپنے باپ کی قضا نماز پڑھتا ہوں, چھوٹے نے کہا میں بھی کچھ حصہ بٹاتا ہوں, بیٹیوں نے کہا ہم بھی آگے بڑھتے ہیں. خمس نہ دینے والا مر گیا. تمام اولادوں نے کہا کہ اگرچہ ہم پہ واجب نہیں ہے لیکن بابا کا تھوڑا تھوڑا خمس دیں گے تاکہ وہ گناہ سے, تاکہ وہ عذاب سے بچ جائے. اور ایک نیک بظاہر ٹھیک ٹھاک آدمی مر گیا, گناہ تو اس نے بھی کوئی نہ کوئی کیا ہوا, اور اگر اس پر عذاب آ گیا معلوم ہے شرابی تو عذاب سے بچ گیا, کیونکہ زندگی میں شراب پیتا رہا, مرنے کے بعد گھر والوں نے سوچا کہ اس پہ عذاب آئے گا معاف کرا دو. معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنے والا تو عذاب سے بچ گیا, زندگی میں بے نمازی کے مزے لوٹے اور مرنے کے بعد گھر والے مدد کو آ گئے. معلوم ہوا دوسروں کا حق کھانے والا تو عذاب سے بچ گیا, زندگی میں بھائیوں کا اور بہنوں کا اور بزنس پارٹنر کا اور لوگوں کا لون لے کے ہضم کر گیا. لکڑ ہضم, پتھر ہضم سے طاقتور اس کا میدا, اور مرنے کے بعد بھی بچ نکلا. وارثوں نے کہا جب کس کس کا ہے کیا ہے, یا دے دو یا معافی مانگو. اور جو ایک بیچارہ نیک آدمی, ایک ٹھیک ٹھاک آدمی, اس نے کچھ گناہ کر لیے, وہ دنیا میں بھی ڈر ڈر کے زندگی گزارتا رہا, مرنے کے بعد بھی عذاب آئے. کیوں؟ بیٹے نے کہا اتنا نیک تھا ہمارا باپ, اس کو کیا ضرورت ہماری مدد. گھر والوں نے کہا بھئی اتنے نیک تھے یہ صاحب, ان کے لیے کیا ضرورت ہمیں مدد کرنے کی. تو آپ کا یہ نظریہ کہ ایسے نیک آدمی کے لیے کچھ نہ کرو, اور آپ کے حساب سے ساری قوم ہی اس لیے نیک ہے کہ سب علی کے شیعہ ہیں, تو بیچارے یہ سب تو مارے جائیں گے. ایک آدھ غلطی سوائے مثلا معصومین اور محفوظ عن الخطا کے اور کوئی غلطی, اور کون ہے جس سے غلطی نہ ہوئی. تو کتنی عجیب بات ہے کہ متقی پرہیزگار آدمی وہ اس لیے مار کھا رہا. یقیناً اللہ رحمت کا سلوک کرے گا, لیکن گھر والوں کی جانب سے اس لیے مار کھا رہا. آپ کے باپ فاقے کے عالم میں ہو, 2 وقت کا فاقہ نہیں, آپ کبھی ایک جملہ نہیں کہیں گے.
رازق اللہ ہے، اللہ کو دینا، ان کو روزی دے دے گا، میں اپنا پیسہ کیوں خرچ کروں؟ عذاب خدا میں آ جاتا ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ ان پہ کیوں عذاب بھیجے گا؟ اللہ نے ان کے اوپر بیماری کا امتحان کیوں بھیجا دنیا میں؟ کیا وہ ارحم الراحمین اللہ دنیا میں ارحم الراحمین نہیں؟ اللہ نے ان پہ بے روزگاری کا عذاب دنیا میں کیوں بھیجا؟ تب تو آپ مدد کے لیے دوڑ کے گئے، نہ آپ کو یہ یاد رہا تھا کہ یہ ارحم الراحمین خدا ہے، کبھی عذاب نہیں ڈال سکتا نیک بندوں پر، نہ یہ یاد رہا تھا یہ علی کا شیعہ ہے، علی کائنات کا نظام باعث نے خدا چلا سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ قبر کے اندر گئے یہ ساری چیزیں یاد آنے لگی۔ دنیا میں جس طرح بے روزگاری کا عذاب انسانوں پر آتا ہے، اسی طرح قبر میں گناہوں کا عذاب آتا۔ جب یہاں ارحم الراحمین خدا ہونے کے باوجود آپ کا جاب چھوٹ سکتا، تو قبر کے اندر بھی ارحم الراحمین کے باوجود انسان پہ عذاب آ سکتا ہے۔ یہ کچھ باتیں مجھے شب جمعہ کی وجہ سے کہنا پڑے۔ اور روایت کا جملہ کہ اصحاب ایمان کی ایک خصوصیت یہ کہ وہ کوئی گناہ نہ کرنے کے باوجود اتنا ڈریں گے اللہ سے اور اتنا روئیں گے خوف خدا میں کہ لگے گا کائنات میں ان سے بڑا گناہگار کوئی نہیں۔ گناہ نہ کرنے کے بعد ان کی یہ حالت ہے۔ معرفت اصحاب امام کریں۔ اگر میں معرفت امام پہ بات کر رہا ہوتا تو صحیفہ کاملہ کی وہ دعائیں سناتا کہ چوتھا امام عذاب خدا سے رو رہا، لیکن وہ ایک الگ موضوع، وہ معرفت امام اصحاب امام کی بات ہو رہی۔ دنیا کی ساری تکلیفیں نیک لوگوں پہ آتی ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ ارحم الراحمین ہے، پھر بھی آ جاتی۔ مولا علی اپنے شیعہ کی مدد کیا خالی مرنے کے بعد کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی کرتے ہیں؟ دنیا میں بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ آپ کے گھر میں مسائل نہیں آتے۔ نعوذ باللہ، آپ کے عقیدے کو ہلانا نہیں چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ اور مشکلات یہ دونوں کو ساتھ لے کے چلیے، تبھی نیک اور شریف اور دیندار مرنے والے جن سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہوگی وہ بھی فائدہ پائیں گے۔ خالی شرابیوں کو فائدہ نہ پہنچائیے، خالی بے نمازیوں کو فائدہ نہ پہنچائیے، خالی بے حجاب عورتوں کو فائدہ نہ پہنچائیے، خالی دوسروں کا مال ہضم کرنے والوں کو فائدہ نہ پہنچائیے، خالی خمس روک لینے والوں کو فائدہ نہ پہنچائیے اپنے غلط نظریے کی وجہ سے کہ جی وہ انہوں نے گناہ کیا ان کی مدد کرو اور ان کی مدد نہ کرو۔ یہی وجہ ہے، یہ بھی ایک بہت اہم وجہ کہ یہ لوگوں کے ذہن سے خیال نکال کے ان لوگوں کی مدد کرنا جو بیچارے پابند نماز ہے، کبھی نماز قضا ہو گئی ان سے، وہ زیادہ محتاج حقدار ہیں کہ ان پہ رحمت نازل ہو ہماری طرف سے بھی۔ اب یہ ہے نا کہ اللہ ارحم الراحمین تو ہے، اللہ دیکھتا ہے تم کیا کر رہے ہو، میری رحمت تو اپنی جگہ پہ وہ آئے گی، تم کیا کر رہے ہو۔ اور یہ بہت اہم پھر جملہ ٹک گیا جا کے ہمارے اصل موضوع سے، اصحاب امام کی یہ بہت اہم خصوصیت۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کیا کرے گا، دیکھتے پہلے ہم نے کیا کیا، جو تم کر سکتے ہو کرو، پھر اللہ کی طرف سے دیکھو، باقی مدد آتی ہے۔ السعی منی والاتمام من اللہ، ختم بات۔ تو اب یہ چیز سبب بنی کہ ہمارے یہاں یہ رواج و دستور ہے اور شرعی دستور ہے۔ دستور تو بہت سارے ہیں۔ کل کھارادر کا دستور چل رہا تھا کہ نامحرم بوڑھی عورت سر پہ ہاتھ پھیرے، نہیں، شرعی۔ عالم کا بھی انتقال ہو تو ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھی جاتی، مجتہد کا بھی انتقال ہو تو ایصال ثواب کی مجلس ہوتی، مرجع کا بھی انتقال ہو تو ترحیم کے لیے کے حوالے سے درخواست آتی ہے، تاکہ تصور رہے کہ ہمارے خاندان میں باپ ماں کوئی نیک آدمی ہے، وہ بھی ہماری مدد کا محتاج ہے۔ نیکیوں کے باوجود کوئی غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، بلکہ جو جملہ میں کہتے کہتے رکا اور رکنے کے بعد دوبارہ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ امام معصوم چاہنے والوں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو۔ مولا ہم، یعنی یہ تصور ہم کو موت دے دے کہ ہم امام کے لیے دعا کریں۔ وہی چیز امام واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب تم کو یہ پیغام دیا جائے کہ امام کے لیے بھی دعا کرو، تو پھر وہ سارے غلط خیال دل سے نکل جائیں گے کہ جی وہ مرنے والا جو ہے وہ قبر میں گیا، اب ہمیں کیا ضرورت اس کے لیے کوئی قربانی دینے کی۔ نہ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں مرنے والے کے لیے، نہ 2 رکعت نماز۔ آج کی رات شب جمعہ والدین کی ایک 2 رکعت نماز ہدیہ والدین پڑھی جاتی ہے، جس کا ٹائم ہے، لیکن بہتر ٹائم مغرب عشاء کے بیچ میں کتنے لوگ پڑھ کے آئے ہوں گے۔ مراد یہ مجمع نہیں ہے، مراد یہ کہ دنیا بھر میں جو آشیاں، اور وہاں امام کہہ رہے ہیں ہمارے لیے دعا کرو۔
آپ کہیں گے امام نے کہاں کہا، ہم نے تو آج تک نہیں سن، یہ درود کیا؟ جا کے ترجمہ دیکھ لیجئے گا، کسی بھی زبان میں درود کا ترجمہ تو ہر کتاب میں ملے گا۔ وہ کیا؟ اے خدا رحمت بھیج رسول آل رسول، یہ دعا نہیں ہے کیا؟ ترحیم، اسی کو ترحیم کہتے ہیں۔ محتاج ہے ہماری رحمت کی دعا۔ اس کے بعد جب زیارت پر آپ جائیں گے، ایک روایت آپ کو سنائی جائے گی جو راوی کو کنفیوز کر گئی بعد میں۔ 10ویں امام سے ملاقات کے لیے گیا، مولا میں مدینے میں 10ویں امام ہے، مولا میں کربلا جا رہا ہوں، آپ کو خدا حافظ کہنے آیا۔ امام نے کہا میرے حق میں میرے دادا کے روضے میں قبے کے نیچے دعا کرنا۔ چلا گیا کربلا، جا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہے، ساتھی نے کونی مار دی، یہ کیا کر رہے؟ تم یہ دعا کر رہے کہ خدا بندہ میرے 10ویں امام کی دعا میں پہنچا رہا ہوں، ان میں اور حسین میں فرق کیا ہے؟ دونوں ایک ہی نور کے ٹکڑے، تم ان کے لیے دعا کرو گے۔ اب وہ پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، گھڑی کی سوئیاں میرے سامنے، لیکن بہت مشہور روایت ہے، مجھے یاد ہے، جتنے قافلوں میں گیا سب جگہ یہ روایت پڑھی جاتی ہے۔ 10واں امام اپنے ماننے والوں سے کہہ رہا دعا کرو، سلسلہ ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ امام محتاج ہے، دو چیزیں اس میں۔ پہلی بات تو وہی ہے کہ جو تحفہ تم امام کو دو گے، امام کم سے کم 70,000 ٹائم بڑھا کر تمہیں واپس کرے۔ یہ طریقہ ایک گھنٹہ اور 10 منٹ میری مجلس ہو گئی ہے، ایک پہلی درود تھا اور ایک آخری درود ہے۔ اب مجھے آپ بالکل اجازت دیجئے، میں جلدی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دل بہت چاہتا ہے، بہت دل چاہتا ہے نعرہ و درود کا، لیکن وقت اور موضوع میرا بڑھ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ بس آج تو اجازت دیجئے، بہت دیر ہو گئی ہے، ماتم کا وقت بھی کم ہو گیا، لیکن کم سے کم 70,000 گناہ کر کے واپس کرتے۔ جو دعا تم نے دی اس لیے نہیں دی۔ بعض اوقات یہ بچے آتے ہیں میرے پاس، تم آپ سے کہہ نہیں رہا ہوں، اچھا وہ یہ ہے کہ چاکلیٹ لا کے دی، مولانا یہ ہماری طرف سے گفٹ لے لی۔ اب اگر میں سفر میں نہ ہوں، اپنے وطن میں ہوں، تو میں چاکلیٹ کے جواب میں چاکلیٹ نہیں دوں گا۔ بچے نے چاکلیٹ دی ہے جتنی اس کی استطاعت، میں اس سے بہتر ہی چیز اس کو واپس کروں گا۔ امام کو آپ دیں، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ امام سلسلہ ہمارے یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں کہ دعا کے مرحلے میں اور مدد کے مرحلے میں قبر کے حوالے سے کسی کو بھی فراموش نہ کرو، یہ سوچ کر کے تو بہت نیک آدمی۔ ہاں یہ ہمارے اور آپ کے لیے، یہ تو ہمارے اور آپ کے لیے ایک نظام کہ امام اس لیے اپنے لیے دعا کروا رہے ہیں کہ امام ہم کو دینا چاہتے ہیں، اور امام یہ چاہتے ہیں کہ مومن کی غیرت باقی رہے۔ وہاں امام بھی اس طرح نہیں دینا چاہتے جیسے غریب فقیر کو دیا جاتا ہے، فقیر خالی مانگتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، نہیں، امام دوستی کے انداز میں دینا چاہتے، تم نے دیا تو میں پلٹ کے دے رہا ہوں۔ دیکھیے امام ہماری غیرت بچانا چاہتے ہیں، امام ہماری شرم کا لحاظ رکھنا چاہتے ہیں، امام ہماری عزت نفس کا احترام کرنا چاہتے ہیں۔ باپ اگر بیٹے کو کچھ دے، اس میں بے غیرتی نہیں ہے، لیکن امام چاہتے ہیں اس طرح سے دوں کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ بھئی میں نے دیا، امام نے بھی دیا۔ یہ بہت بڑا ایک موضوع، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین جمیعا، مومن کی عزت۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ سلسلہ قائم ہو، لیکن وہ ہمارے اور آپ کے لیے، بلکہ سب کے لیے۔